السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک عورت کا واقعہ جو پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا جانیں گے اس ویڈیو میں، تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے لیے ایک اسوہ حسنہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو قیامت کی صبح تک کے لیے معیار بنا دیا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر رحلت تک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں نے محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کے اکرام اور ضیافت کا واضح حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت کرے۔ مہمان کا جائزہ خصوصی اعزاز و اکرام ایک دن ایک رات ہے اور مہمان 3 دن 3 رات ہے، اور مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے آپ اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا اس وقت تک آٹا تو نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے، یعنی کہ کوئی چیز گروی نہ رکھو گے۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہے کی زرہ لے جاؤ اور اسے گروی رکھ دو۔ چنانچہ میں وہ زرہ لے گیا اور اسے گروی رکھ کر آٹا لے آیا۔ دین اسلام میں مہمان نوازی کے متعلق جو بہترین اصول اور قواعد ہیں اور جس شاندار انداز میں مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس کی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کی سیرت میں بھی ملتی ہے۔ اس حوالے سے بہت واضح ہے اور مسلمانوں نے مہمان نوازی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ مہمان نوازی علامات ایمان میں سے ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور بغیر کسی تاخیر کے اس وقت بنا ہوا گوشت اور بچڑا لے آئے۔ ان کی مہمان نوازی کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے، اور ابتدا میں انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہے، اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کبھی بھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا نہیں کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کر دی، اور فوراً ہی ایک تلا ہوا گوشت کا پورا تھان سامنے لا کر رکھ دیا۔ آنے والوں کی مہمان نوازی کرنا آداب اسلام اور مکارمہ اخلاق میں سے ہے۔ انبیاء صلحاء کی عادت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو ہمت بندھائی
اور فرمایا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے متعلق سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان نواز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں اور جاننے والوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے بلکہ کفار کی بھی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ مہمان نوازی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کوئی کافر بھی دروازے پر آ جائے تو اس کی ضیافت کرنی چاہیے اور اس کو پیٹ بھر کھانا کھلانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، وہ شخص کافر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، اس نے دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، اس نے اس کو بھی پی لیا، پھر ایک اور بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، اس نے اس کا بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے اس طرح 7 بکریوں کا دودھ پی لیا، پھر وہ صبح کو اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، اس نے وہ دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا تو وہ شخص اس کا سارا دودھ نہ پی سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک ہاتھ میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 ہاتھوں میں پیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ یعنی کہ کوچ گروی رکھ دی، اس کی ضیافت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی وفود آتے تھے ان کی خوب مہمان نوازی آپ فرماتے تھے۔ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو وفود آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطرداری اور مہمان نوازی کا فرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سپرد فرماتے۔ ایک دفعہ قبیلہ عبد القیس کے مسلمانوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا، چنانچہ انصار ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے میزبان نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے نرم بستر بچھائے، عمدہ کھانے کھلائے اور پھر رات بھر کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے رہے۔ امام غزالی نے اپنی معروف کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی بغداد میں امام جعفرانی کے مہمان بنے۔ امام جعفرانی روزانہ امام شافعی کی خاطرداری کرتے، اپنی ایک باندی کو ایک پرچہ لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ امام شافعی نے ایک وقت باندی سے پرچہ لے کر دیکھا اور اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دسترخوان پر جب امام جعفرانی نے وہ چیز دیکھی تو باندی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس سے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرت امام شافعی نے خود ہی اپنے قلم سے اضافہ فرمائی تھی۔ امام جعفرانی نے جب اس کو دیکھا اور حضرت امام شافعی کے قلم سے اس میں اضافہ پر نظر ڈالی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور اس خوشی میں اس باندی کو ہی آزاد فرما دیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیہاتوں اور گاؤں والوں پر میزبانی واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے اس کی مہمان نوازی کریں، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل اور دیگر رہنے والے کھانے پینے وغیرہ اس کا انتظام ہو سکتا ہے، اس لیے شہر والوں پر بھی میزبانی واجب نہیں بلکہ سنت اور مستجب ہے۔ ایک عورت کا شوہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانے تیار کرتی۔ آخرکار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا بنا کے تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی آخر الزماں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بن کے آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلتے وقت میرے پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے گھر آئے مہمان کی قدر کریں اور حسب استطاعت خوشی خوشی مہمان نوازی کریں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے جو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگوں کے اتنے شاندار اسوہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں مجموعہ طور پر مہمان نوازی کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ مہمان نوازی میں تکلفات میں پڑتے ہیں دراصل انہوں نے تمدن اسلامی کی سادگی کو کھو دیا ہے۔ ہمیں مہمان نوازی میں وزدی اور بے جان تکلف نے بری طرح جکڑ لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عزاداری کی بجائے گھر میں جو محضر ہے اس کو مہمان کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش کریں تاکہ مہمان نوازی بھی ہو اور ثواب بھی ملے۔ گھر میں کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے مہمان نوازی کو ترک کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام اہل بیت کرام علیہم السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سیرتوں پر، ان سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔